اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین محترم، یقیناً جب دنیا سے کسی کا کوئی پیارا بچھڑتا ہے، چلا جاتا ہے، تو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس کی جگہ لے سکے۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے، ایک سلسلہ ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ اولاد بالخصوص والدین سے جو محبت کرتی ہے اور والدین اپنی اولاد سے جو محبت کرتے ہیں، اس کی نظیر ڈھونڈنا ایک کافی مشکل ہے، اور والدین کے بچھڑ جانے کا، بالخصوص والدہ کے چلے جانے کا صدمہ اولاد کو جو ہوتا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ لیکن ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جہاں اولاد کو یہ صدمہ ہے کہ والدہ جدا ہو گئی ہے، وہاں دل ہی دل میں ایک بات پر مان بھی ہوتا ہے، ایک چیز پر ناز بھی ہوتا ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد کو یقین ہو جاتا ہے کہ ان کی والدہ کو آقا کی زیارت نصیب ہو چکی ہے، اور یہ بات میں نہیں مانوں گا کہ والدہ کو آقا کی زیارت ہو اور والدہ نے اپنی اولاد کا ذکر نہ کیا ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ والدہ اپنی اولاد پہ بڑی رحیم ہوتی ہے اور بڑی رحمتیں ہوتی ہیں، اور بالخصوص والدہ ایسی کہ جس کی عظمتیں ہم سن رہے، ہم جو جس طرح کے پروگرام میں بھی شامل ہیں، ایصال ثواب کے پروگرام میں ہم جاتے ہیں تو معاشرے کے اندر دو طرح کے نظریات لے کے جاتے ہیں۔ یہاں پر ہم جو حاضر ہیں وہ دوسرے نظریے کے تحت۔ پہلا نظریہ یہ ہوتا ہے، ہمارے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس جانے والے کی یاد میں بیٹھے ہیں، اللہ ہمارے پڑھنے کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما دے، اور دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ ان کی محفل میں آنے کی وجہ سے ہماری مغفرت فرما دے۔ اور یقیناً آج ہم یہاں پر دوسرے نظریے کے تحت جمع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کے صدقے قبلہ مفتی محمد اسد اللہ نوری صاحب اور ان کے جتنے برادران یہاں موجود ہیں، ان کی والدہ محترمہ کا جو رضائے الہی سے انتقال ہوا، ہم یہاں آئے فقط اس لیے ہیں کہ کاش جب انہیں یہ پروانہ ملے کہ ان کو یاد کرنے والوں رب نے سب کو بخش دیا ہے، کہ جو ان کے ایصال ثواب کی محفل میں آئے تھے، تو اس پروانے میں ہمارا نام بھی ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بخشش کی، جس بخشش کے ہم امیدوار ہیں، ہمیں معاف فرمائے اور قبلہ مائی صاحبہ کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔